Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 882. 17th of October 1989, wise in Parkland, Jamaat Khana of Nairobi in the evening. Ya Ali Madad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Yaji آل علی نبی جنی اڑکھنے سرے وجو جن کی دیچھے ست پنتھنی صدر دین بولیا مارا مومن بھائی تم رہ جو خوشی یا رہو دودھ ماں دیکھو ویرا کارمو این دودھ کے پرسو جنجال ہو داغ دیکھو ویرا علی تنا سچے شاہ تنا پاک پیر شاہ مولانا شاہ کریم حضر امام پہ صلوات پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے اور طریقہ باطنی ہے. اگرچہ اسماعیلیوں کے اندر 3-4 قسم کے فرقے ہوئے، سب سے پہلے ہمارے اس فرقے میں سے یعنی اسماعیلی جماعت کے اندر سے مولانا امام جعفر صادق کی وفات کے بعد جو ہمارے 5ویں امام تھے، ایک سیکشن ہمارا نکل گیا اور اس کا نام بعد میں اثناعشری پڑا، لیکن اس زمانے کے اندر ان کو جعفریہ یا موسویہ کہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے 7ویں امام موسیٰ کاظم کے پیچھے چلے جو مولانا اسماعیل کے بھائی تھے، مگر دونوں کی ماں جدی تھی. دوسری دفعہ مولانا امام وفی احمد کے زمانے سے ہم ایک چیز سنتے آئے ہیں اور وہ ہے جن کو ہم اخوان الصفا کہتے ہیں. وہ امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے میں ہماری جماعت کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں وہ صوفیوں کے اندر اس طرح غلط اتل ہو گئے کہ ہمارے میں سے دور ہٹ گئے اور وہ اپنے آپ کو اخوان الصفا یعنی برادرز آف پیورٹی یہ کہلانے لگ گئے. اگرچہ ایک زمانے میں وہ ہمارا بھاگ تھے، مگر بعد میں اسماعیلی مذہب کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، مگر صوفی بن گئے، مسٹکس بن گئے. تیسری دفعہ مولانا امام حاکم کی وفات کے بعد ہمارے اندر سے دروز نکل گئے. آج دنیا میں کہتے ہیں کہ لگ بھگ 60 لاکھ دروز ہیں. ان کا زیادہ جو کنسنٹریشن ہے تو وہ لبنان کے اندر، ترکی میں بھی ہے، عراق میں بھی ہیں اور سیریا کے اندر بھی ہیں. چوتھی دفعہ ہمارے مذہب کے اندر سے پھر ایک سیکشن ڈسیڈنٹ کا نکل گیا اور وہ امام مستنصر باللہ 18th امام کے بعد ہمارا جو مذہب تھا اس میں سے اگرچہ وہ لوگ اسماعیلی رہے
مگر ان کا نام مست علویہ پڑ گیا اور آج کل ہم ان کو بحرا کہتے ہیں۔ ان کی بھی مست علی کی جو ماں تھی وہ پرائم منسٹر کی بیٹی تھی اور امام نزار کی موجودی تھی۔ اس طرح سے دینداروں ہماری ہسٹری کے اندر ہر زمانے کے تھوڑے تھوڑے زمانے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ اپنے مذہب سے نکلتے رہے۔ عالمود کے پیریڈ کے بعد جب امام شمس الدین محمد آئے تو اس وقت بھی عباسیوں کے ڈر کی وجہ سے بعض کمزور اسماعیلی ہمارے مذہب سے نکل گئے، مگر وہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ نمبر نہیں تھی، تو اس کے لیے عام ہسٹورینز کو اس کا پتہ نہیں لگتا۔ اس طرح چلتے چلتے مولانا شاہ خلیل اللہ کے زمانے کے اندر ایسا تھوڑے سے اسماعیلی اس وقت بھی نکل گئے۔ امام شاہ خلیل اللہ کو قم کے شہر کے اندر اثناشریوں نے ملاؤں نے مل کے 200-300 آدمی تھے اور امام شاہ خلیل اللہ اور 10-12 ان کے ساتھ جو اصحاب تھے ان سب کو بازار کے اندر قتل کر دیا۔ مولانا امام شاہ حسن علی بادشاہ جب ہندوستان کے اندر 1842 میں آئے تو اس وقت بھی ان کی لگ بھگ 20 برس کی امامت کے درمیان ایک سیکشن ہمارے سے نکل گیا جس کو ہم بال بھائیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ موسٹلی سنی ہو گئے۔ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ایک بڑا زلزلہ آیا اور تقریباً 300-350 بعض کہتے ہیں فیملیز یعنی 2000 کے قریب آدمی اپنے مذہب سے بامبے کے اندر 1900 کے اندر نکل گئے، اور 1901 میں افریقہ کے اندر کچھ اسماعیلی نکل گئے۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے جماعت کے اندر گئے 20-25 برس سے بہت پروموشن ہو رہی ہے، اندر 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 دھواں اٹھ رہا ہے، اور کئی کمزور اسماعیلی اس دھوئیں کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ دھوئیں سے میرا مطلب ہے اسماعیلی مذہب کے اور مذہب کے امام کے ورود میں خیالات اور چرچا کرنے۔ دینداروں، ہر زمانے کے اندر ہمیں اس قسم کی باتوں سے یعنی ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ اس دنیا کے اندر حضرت امام اس زمانے کا ظہور نہیں کر کے اور ساری دنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، جس کو ہمارے گنانوں کے اندر دینت کالنگا کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے اندر بالکل سکھ شانتی پھیلا کے اور مولا راج کرے گا، یہ حقیقت ہے۔ اس کے اندر کوئی ایلیگری نہیں ہے، یہ بالکل ظاہر کی بات ہے۔ اس کے اندر کوئی باطنی چیز بھی نہیں ہے، حالانکہ باطن پہ اثر کرے گی۔ اس وقت یہ ہوگا کہ ساری دنیا میں جتنی بھی آبادی ہوئے گی، پیروں کے اشارے کے حساب سے 80-85%، 80-85% دنیا کی پاپولیشن برباد ہو جائے گی۔ دنیا کے بہت سے جیوگرافیکل پارٹس جو ہیں وہ ان انہیبیٹڈ ہو جائیں گے، وہاں کوئی رہ نہیں سکے گا، نہ جانور نہ ویجیٹیشن۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1.25 لاکھ برس تک 125 ایئرس تک بہت بڑا ٹائم ہے یہ، دنیا میں کرائم نہیں ہوئے گا، گناہ نہیں ہوئیں گے، بدیاں برائیاں نہیں ہوئیں گی، اور تمام لوگ جو ہوں گے وہ پیور مومنین ہوں گے۔ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز ایک ہی واز میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ایک ویک ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ کدھر کوئی چیز فٹ ہوگی یا مجھے یاد آ گئی تو میں اسی سبند کے اندر کچھ نہ کچھ اشارے کرتا رہوں گا۔ صدر دین کہتے ہیں علی نبی کی آل نے، علی نبی کے کتب نے دین کی بہت خدمت کی، دین کی مدد کی، دین کو بچایا اور دین کو قائم رکھا، اس لیے کہ دین اس کا ہے، دین کا مالک علی نبی ہے،
علی نبی جب ہم خیال کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی نبی 1400 برس پہلے ہوئے. البتہ عام طور پہ ہسٹورینز کی نظر سے یا ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی نظر سے ایسا ہی ہے، مگر جو ستپنتھ ہے، جو مذہب ہم نے سیکھا ہے اپنے پیروں سے، اس مذہب کے اندر بڑے موتی ہیں. اس مذہب کے اندر بہت گہری باتیں ہیں، سوچ وچار کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی چیزیں ہیں. ہم کو ہمارے پیروں نے اس وقت سے ہمیں انفارمیشن اور علم دیا کہ جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ کوئی دوسرے تارے تھے، کچھ نہیں تھا، صرف خدا پاک کی ذات تھی. اور اس وقت جب کوئی بھی چیز کریشن میں نہیں تھی، یہ یونیورس جو ہمارا ہے، اور یہ یونیورس بہت بڑا ہے. میں اس یونیورس کی بات کرتا ہوں. یہ یونیورس کتنا بڑا ہے محض وہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ لگ بھگ 15 سال پہلے وائجر نام کا ایک اسپیس شپ امریکہ نے فائر کیا. 15 برس وہ اتنی بڑی سپیڈ سے چلتا رہا کہ پہلے شروعات میں وہ 25,000 میل ایک گھنٹے میں اڑتا رہا، اور جیسے جیسے وہ سورج سے دور ہوتا گیا، سورج کی گریویٹیشن جو تھی وہ گھٹتی گئی، اس کی سپیڈ بڑھتی گئی. اب وہ 1,00,000 میل ایک گھنٹے میں اڑتا ہے. اس کو حال ہی میں ہم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ تمام جتنے بھی نزدیک کے پلینٹس ہیں سورج کے فیملی کے اندر سولر سسٹم میں، وہ سب کو ابھی پار کر کے سولر سسٹم سے باہر نکل گیا ہے. اور ابھی بھی اس کی جو اشارے اور اس کی ویوز ہیں، اس کے میسیجز ہیں، وہ ہم کو ٹی وی کے ذریعے پکچرز بھی ملتی ہیں اور ریڈیو کے ذریعے دوسرے ٹیکنیکل ڈیٹاز بھی ملتے ہیں. اب وہ اسپیس کے باہر ہو جانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ اور بھی تیز ہو جائے گی. 22 برس تک وہ یوں ہی، اور نیکسٹ 22 ایئرس تک وہ چلتا رہے گا. اب اس کی نیکسٹ انفارمیشن کب ملتی ہے کچھ پتا نہیں. میں نے آپ کو یہ اس لیے کہا کہ 15 سال اس کو لگے اس سپیڈ سے جاتے جاتے سولر سسٹم میں سے باہر نکلا. کتنا بڑا سولر سسٹم ہوگا. سورج کی کرنیں ہماری زمین پر آنے کے لیے 8 سیکنڈ لگتے ہیں، اور ہر سیکنڈ کے اندر 8 منٹ لگتے ہیں. ہر سیکنڈ کے اندر 1,86,186,300 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ نیچے آتی ہے. اس کو 8 منٹ لگتے ہیں. ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 کروڑ مائل یعنی 96 ملین مائلز آگے ہے. یہ تمام سولر سسٹم اور ایسے دوسرے 18 سولر سسٹمز ہماری گیلیکسی میں ہیں، اور یہ ساری کی ساری گیلیکسی 18 سولر سسٹمز کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور اس کا یہ گھومنا ملکی ویز میں ہے. اور یہ ملکی ویز کے اندر 32 گیلیکسیز ہیں. اس طرح یہ سارا یونیورس ہے. مولانا حضرت امام فرمایا اگر تم یونیورس کا خیال کرو تو اللہ اس سے بڑا ہے. ایسے 2000 یونیورسز کا خیال کرو، اللہ اس سے بھی اونچا ہے. رسول اکرم فرمایا کہ 18,000 یونیورسز ہیں. 18,000. اور ایک یونیورس کے اندر 32 گیلیکسیز اور 18 سولر سسٹم ایک گیلیکسی میں. دوسری گیلیکسیز میں کتنے سولر سسٹم ہیں ابھی تک کچھ پتا نہیں. یہ ساری کریشن کچھ نہیں تھی، زیرو تھا. اس وقت مولا کی ذات تھی.
اس ٹائم کو ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر آد کہا ہے. اب یہ آد کا جو لفظ ہے، جب میں نے ڈکشنریوں میں، سنسکرت کی ڈکشنریوں میں ڈھونڈا تو مجھے کہیں بھی یہ لفظ نہ ملا. مجھے ایسا لگا کہ یہ آد جو ہے یہ کوئی آدی میں سے نکلا ہوا سنسکرت ورڈ ہوئے گا. لیکن مجھے ایک دن آل آف اے سڈن حیرانی ہو گئی، خوشی بھی بہت ہوئی کہ رسول اکرم کی حدیث میں سے مجھے یہ لفظ ملا، اور یہ عربک لفظ ہے. اس لفظ کا مطلب یہ ہے ٹائم بیفور ٹائم، اور حقیقت یہی تھی کہ زمین آسمان چاند سورج بننے سے پہلے جو وقت ہے، جو اس وقت جو زمانہ تھا، تو اس کو ہمارے پیروں نے آد کہا. اب وہ زمانہ کہ جو آد سے پہلے تھا، یعنی خدا تعالیٰ نے اچھا کی، ظاہر کی اپنی ڈیزائر کو. اس نے ایسا سوچا کہ میں کریٹ کروں کریشن کو. تو جب خدا تعالیٰ نے اپنی کریشن کو کریٹ کرنے کے لیے اپنی وش ظاہر کی، تو اس کے پہلے جب اس نے وش ظاہر نہیں کی تھی تو پیروں نے اس وقت کو اناد کہا ہے. آد اناد، یعنی ایک چیز جیسے کہ ہم بولتے ہیں سیٹسفیکٹری، یا ہم کہتے ہیں انسیٹسفیکٹری، ڈسسیٹسفیکٹری، پازیٹیو کے اپوزٹ. تو آد کا انہوں نے اناد بنایا، یعنی آد کے اپوزٹ، وہ وقت کہ جب آد نہیں تھا. تو اس زمانے سے ہمارا یہ مذہب، یہ پنتھ چلا آتا ہے. ارے بھائی، اس زمانے سے کیسے چلا آیا؟ کون تھا اس وقت مرید کہ جس پنتھ کے اوپر چلتے تھے؟ حالانکہ اس وقت کچھ نہ تھا. خدا نے رسول اکرم کی حدیثوں کے ساتھ ہمارے گنان بالکل ملتے ہیں، صرف اسٹڈی کی ضرورت ہے. پیروں کے کلام جو ہیں گنانوں کے اندر، اس کے اندر 500، 600، 800، 900 اور 1000 برس کی لینگویج ہے. پیروں نے اس زمانے میں جب گنان کا تھے تو انہوں نے ہندوستان کی بہت سی زبانوں کو ایک گنان کے شاستر کے اندر اکٹھا کیا. 24 قسم کی ہندوستان کی زبانیں اور ہندوستان کے باہر کی زبانیں بھی، جیسے کہ عربک اور پرشین ہیں، پیروں نے اپنے گنانوں میں ان کو اکٹھا کیا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، کریشن سے پہلے خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. ایک تو نور اللہ اور دوسرا نور محمد. محمد خود بخود نہیں ہوا، اللہ نے اپنے نور میں سے اس کو جدا کیا، پیدا نہیں کیا. میں آپ کو یہ فرق سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد کے نور کو پیدا نہیں کیا، جدا کیا. اب محمد کے نور سے اس نے تمام کریشن بنائی. محمد کا کام کیا تھا؟ عبادت کرنا، خدا تعالیٰ کا وقار کرنا، خدا کی بزرگی کرنا، خدا کی بڑائی کرنا، خدا تعالیٰ کی پہچان جو تھی، اوڑکھان تھی، اس کو ظاہر کرنا. اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے محمد کے نور سے یہ تمام کریشن، یہ یونیورس بنا. سب سے پہلے کیا بنا؟ محمد کے نور سے. محمد کے نور سے جب محمد نے حکم کیا تو گیس بنی. ہمارے پیر صدر دین کہتے ہیں کہ پرتھم یعنی سب سے پہلے سری صاحب جی ہیں مکھماتی فینو گوٹو کاڈیو. ہمارے جو وہ شاستر ہیں جن کو آج ہم جلا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں اور مٹا رہے ہیں، ان شاستروں میں یہ علم بھرا ہے. سری صاحب پرتھم سری صاحب جی مکھماتی فینو گوٹو کاڈیو અને તેમાંથી કીનો ઈંડાનો આકાર. بگننگ آف کریشن. پیروں کے شبد دیکھو کس طرح انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مولا نے سب سے پہلے اپنے منہ میں سے
फीन निकाली। फीन कहते हैं थूक को। अभी जो थूक होती है उसमें झाग की तरह, लेथर की तरह पोर्स होते हैं, अंदर हवा भी होती है। थूक सॉलिड नहीं है। आप साबुन लेके अच्छी तरह से मलो तो लेथर बनती है, इस तरह हमारी थूक है। फिर का यह कहना कि मौला ने सबसे पहले अपने मुंह से थूक का गोटा यानी छोटा सा टुकड़ा ऐसा निकाला, बल्ब निकाला और उसमें से अंडे का आकार किया। अभी अंडे का आकार 500-600 वर्ष पहले समझाने के लिए, अगर वो जमाने के अंदर कि सदर दिन ये कहते कि खुदा ने ओवल शेप बनाई तो लोग अच्छी तरह नहीं समझ सकते थे, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। वो जमाने के अंदर एजुकेशन बहुत थोड़ी थी, एजुकेशन भी थोड़ी थी, लिटरेसी भी थोड़ी थी। एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क है। लिटरेसी वो होती है कि आदमी पढ़ सके, लिख सके, लेकिन एजुकेशन और चीज है। एजुकेशन समझने की चीज रहती है कि जो नॉलेज और विजडम के साथ ताल्लुक रखती है। तो पीर ने लोगों को यह समझाने के लिए कि उसके अंदर से मौला ने ओवल शेप की स्ट्रक्चर या क्रिएशन बनाई। हमारी दुनिया जिसको हम अर्थ कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ी दबी हुई है, एग्जैक्टली बिल्कुल राउंड सर्कल नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दबे हुए हैं। आप एक संतरा ले लो, ऑरेंज, बाल संतरों के ऊपर छोटा सा वो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऑरेंज के नीचे और ऊपर थोड़ा सा दबा हुआ भाग होता है, तो ये ओवल बन जाता है, एग्जैक्ट राउंड नहीं है। इसी तरह से ये चांद, सूरज जितने भी हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जो कुछ हमें आसमान में दिखता है, वो 100% राउंड नहीं है, ओवल शेप है। वो अपने पोल्स के ऊपर से थोड़े दबे हुए हैं। और साइंस के जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि किसी भी चीज को बिल्कुल राउंड होवे, उसको किसी स्पिंडल के ऊपर, एक्सिस के ऊपर रख के उसको बहुत फास्ट स्पीड से घुमाओ तो वेलोसिटी के कारण से वो साइड में फैल जाएगा और इसी तरह से ओवल बन जाएगा। ऊपर नीचे के जो पोल हैं वो वहीं रहेंगे, मगर साइड जो है वो बल्कि हो जाएगा, प्रोट्रूडिंग बन जाएगा। तमाम जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो सब अंडे की शक्ल की हैं। और जब अपनी सदर दिन ने सिर्फ एक आधी लाइन के अंदर ये तमाम चीजें समझा दी, तमाम चीजें। और इसके अलावा ये तमाम बॉडीज जो हैं आसमान की, चांद, सूरज, जमीन, प्लेनेट, स्टार्स वगैरह, वो स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, एक जगह जमे हुए नहीं है, वो घूम रहे हैं। और उन सब की जो घूमने की जो जगह है वो भी ओवल है, वो भी एग्जैक्ट राउंड नहीं। खुद हमारी अर्थ भी जो है ये सूरज के इर्द गिर्द 365 दिन में घूमती है दीनदारों, तो ये भी ओवल शेप के अंदर है, एलिप्टिक है। इस सदर दिन ने हमको 600 बरस ये चीजें पहले फरमाई कि तेमाथी कीनू ईंडानू आकार। पुराने भगत जब मैं उनको ये बातें कहते हुए सुनता था, उस वक्त मैं खुद ऐसा ही मानता था जैसे भगत कहते थे। यानी उन्होंने ये कहा कि ईंडा लिया और उस ईंडे को फोड़ा, आधा ऊपर फेंक दिया, आधा नीचे फेंक दिया, ऊपर आसमान बन गए, नीचे जमीनें बन गई। ठीक था वो जमाने के अंदर, लेकिन आज साइंस हमको पीरों के कलाम को समझने के अंदर मदद करती है। पीर अव्वल मुर्शिद, कुल पीरे जो पीर मोहम्मद मुस्तफा, जिसके नूर से खुदा ने तमाम क्रिएशन बनाई। हिंदुओं ने उनको गुरु ब्रह्मा कह दिया, क्योंकि वो गुरु ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का सृजनहार है। मगर खुद यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से फरमाते हैं कि खुदा ने मेरे नूर को अपने नूर से जुदा किया और मेरे नूर से तमाम खलकत और तमाम क्रिएशन की। तो ये चीज हमें एक बात समझाती है, एक इसमें एक सटल चीज है समझने की। क्रिएशन मोहम्मद के नूर से हुई,
البتہ اللہ کے حکم سے اور مرضی سے. تو بچہ کون پیدا کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. بچہ ماں پیدا کرتی ہے. محمد کے نور سے ہی دنیا بنائی تو محمد نورانی روحانی ماں ہوئی. اور اللہ جو ہے وہ میسکولن ہے، اور اللہ کے سوا جتنی بھی روحیں ہیں وہ تمام فیمینن ہیں. خود اللہ کے کلام کے اندر جو ہمیں تفسیر محمد نے فرمائی تو وہ ایسا ہی ہے. اب ہمارا پیر کیا بولتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا جو ہے وہ میسکولن ہے، یعنی نر ہے، مرد ہے، اور جتنے بھی ارواحیں ہیں وہ سب میسکولن نہیں، فیمینن ہے. اس لیے روح کو ہم ناری جاتی میں فیمینن جنڈر میں لیتے ہیں، اور جتنی بھی روحیں ہیں وہ اسی طرح سے داسیوں کے طور پہ خدا کی عبادت کرتی ہیں. پیر نے اس چیز کو ایک لائن میں سمجھایا ہے. جی اللہ ایک قسم سب کا. قسم پنجابی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شوہر، ہسبینڈ. مالک سیٹ کو بھی قسم کہتے ہیں. قسم پر قسم کا لفظ لگا کے پھر صدر دن نے بڑا کمال کر دیا. اس کی ساری جتنی بھی دوسری کریشن ہے وہ سب میسکولن ہے، وہ ایک ہی قسم ہے. ہمارے اور بھی بہت سے گنانوں کے اندر شاہ کو اللہ کو نر کہا ہے. نر کا مطلب یہی ہوتا ہے ہسبینڈ، مرد. تو اگر اللہ میسکولن جینڈر میں ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ جینڈر کا اپلیکیشن کچھ نہیں، خدا کی کوئی باڈی نہیں، خدا کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ خدا نے کسی کو فزیکلی جنم دیا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے. کوئی بھی میٹیریل چیز اللہ کے نام کے ساتھ لگ نہیں سکتی، اور کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے. مگر اس نے قرآن پاک میں ہمیں بہت سے اشارے کیے ہیں. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر صدر دن نے تم کو قرآن شریف کی تفسیر گنانوں کے اندر بتائی ہے. مومنوں، بات ایسی ہے کہ ہم نے نہ عربی پڑھی، نہ اسلام کی اسٹڈی کی، نہ اپنے شاستر کی اسٹڈی کی. 10-20 گنان ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک مہینے کے اندر بہت دفعہ ایک گنان 4-5 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. کیا یہ 10-20 گنان ہیں یاد؟ ابھی 105 گنان کی کتابیں نکالی تو کیا یہ 105 گنان ہیں اور کچھ نہیں؟ 73 کتابیں ہیں ہماری. 600 گنان پرنٹنگ میں ہے، لیکن اور بھی اس کے علاوہ 40 ایک گنان اور بھی ہیں کہ جو پرنٹنگ میں نہیں ہیں مگر مشہور ہے اور پڑھے جاتے ہیں. پنجاب سائڈ کے اندر ابھی تک ایسے گنان پڑھے جاتے ہیں کہ جو کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں. آپ سب کو ایک سمپل بتانا چاہتا ہوں. گنان میں ایسا ہے کہ مولا کے گھر میں آؤ، ادھم کر کے آؤ، یعنی بھاگ کے آؤ، خوشی سے دوڑ کے آؤ. کسی بچے کو ہم دور ہوئے اور ہم اس کو چاکلیٹ بتائیں اور وہ چاکلیٹ بچے کو بہت پیاری ہے تو بہت ایکسائٹ ہو کے دوڑتا آتا ہے. اس کو ادھم کہتے ہیں. ادھم اپنی من کے اندر ابھیلاشا جو ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے، یعنی ڈیزائر کو، خواہش کو ظاہر کر کے اپنی منزل پہ پہنچنا. ان پبلشڈ گنان ہے. ایک پاٹ سناؤ، اس کے شبد دیکھو، اس کے راگ دیکھو. تھانے نر آو بھائیو ادھم کری. تھانے نر یعنی جماعت خانہ. تھانے نر آو بھائیو ادھم کری. شام رو جمپو دیپ میں
آیا جی، جب تخت بیسیں گو آپ سامی، جب تخت بیسیں گو آپ سامی، چھتر ٹکا مرے شاسر ودھاو گج امرا پوریاں، ودھاو گج امرا پوریاں، تھانے نریاو بھائیو ادھم کری۔ سنا کبھی؟ میٹھا گینا، دل میں کھوب جانے والے شبد، کمپوزیشن پوئٹری کی ایسی کہ کوئی اچھے سے اچھا پوئٹ بھی اس کی کاپی نہیں کر سکتا۔ ایسا تو کتنا شاستر ہمارے پیروں کے گنان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ گئی کل کی صبح میں نے لگ بھگ 2 گھنٹے گنان ہی کے اوپر وائز کی اور ان کو الگ الگ سیمپل سنائے کہ گنانوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ اگنورنٹ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے، بھلے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، یونیورسٹی کی ڈگری لینے سے اسماعیلی مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ البرٹ آئنسٹائن کو پکڑو، اب البرٹ آئنسٹائن نے لا آف ریلیٹیوٹی ڈسکور ضرور کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روحانی آدمی تھا۔ علم اور چیز ہے جس کو ہم روحانی علم کہتے ہیں، اور ایجوکیشن اور چیز ہے۔ ہماری جماعت میں ایسے اگنورینس زیادہ ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں نے گنان صرف ہندوؤں میں سے وٹ لانے کے لیے بنائے تھے، مگر افسوس میں نے ابھی آپ کے سامنے کریشن کا جو پروسیس تھا بہت شارٹ میں گنانوں میں سے آپ کو بتایا۔ گنانوں کے اندر ہمیں سائنس کی بہت سی برانچز ملتی ہیں۔ گنانوں میں آج بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک سائنٹسٹ نے ڈسکور نہیں کی ہے۔ زمانہ آئے گا، آہستہ آہستہ نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ 600 برس پہلے پیر صدر الدین اور دوسرے ہمارے پیروں نے، سدگرو نور نے، جن کو لگ بھگ 1000 برس ہوئے، ماں کے پیٹ میں پہلے اٹھواڑیے، پہلے مہینے، دوسرے مہینے، کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس فیٹس کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اندر 1400 برس اس کا نمونہ ہے پہلے بتایا ہوا، مگر آج تک 1400 برس میں کسی مسلمان نے کبھی ایکسپلین نہیں کیا کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر ایوالو ہوتا ہے۔ پہلے اس کی شکل ایک سانپ کی طرح ہوتی ہے، مچھی کی طرح ہوتی ہے، پھر اس کو تھوڑے پاؤں نکلتے ہیں تو ٹورٹوائز بن جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو تھوڑا منہ نکلتا ہے، ذری دم نکل آتی ہے تو وہ ایک میمل کی طرح ہو جاتا ہے، اور میمل کے اندر ورا بھی ہے، سی بھی ہے، لائن بھی ہے، تو بعد میں وہ پھر بن کے اس کا جو باڈی میں سب سے پہلے جو گروتھ ہوتی ہے تو ہیڈ کی ہوتی ہے، اور ہیڈ کے اندر جب برین ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس لائق ہو جاتا ہے کہ باڈی کے دوسرے لمبس کو کنٹرول کر سکے، تو پھر اس کے بعد اس کے دوسرے جو اعضاء اویو یا لمبس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو جو پیر صدر الدین ہے وہ مچ کچھ ورا نرسی فرسی رام کرشن بدھ علی یہ جو کہے، اگرچہ وہ امام کے ظہورات کی اور دنیا میں ایوولوشن کی باتیں ہیں، مگر دینداروں ایسی ہی ایوولوشن ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب کنسیومنٹ ہوتی ہے تو وہ جو سپرم ہوتا ہے اس میں لائف ہوتی ہے، مگر آتما نہیں ہے۔ عام ہمارے مسلمان یا عام دوسرے مذہب کے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جیو الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ جیو کو لائف فورس کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حیوات الدنیا کہا۔ حیوات کہتے ہیں لائف کو، لیکن اللہ نے روح کو اور جگہ ایکسپلین کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی روح کیا چیز ہے، تو حضور سوچ رہے تھے کہ ان کو میں کیسے سمجھاؤں، ابھن بالکل جاہل عرب، کبھی انہوں نے روح کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہاں،
नाम सुना था इस हिसाब से कि अगर वो खजूर की शराब बनाते थे तो खजूर में से उसको फर्मेंट करके जो पानी बनता था फर्मेंटेड, उसको कशीद करते थे और उसमें से कशीद करके जो शराब बनती थी, इसको अरबी के अंदर रूह कहते हैं। इतर को भी रूह कहते हैं। गुलाब का जो अतर और गुलाब का अरक, इन दोनों को रूह के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन इंसान के अंदर रूह है, ये अरब नहीं जानते थे। तो रसूल अकरम सोच रहे थे, फौरन वही नाज़िल हुई, असआलु का अनिर रूह, तेरे को लोग पूछ रहे हैं कि रूह क्या चीज है। कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी, कह दे इन लोगों को जो रूह है मेरे परवरदिगार के हुक्म है, उसके हुक्म से है। क्यों? रूह लफ्जों में नहीं समझाई जा सकती। रूह को समझने के लिए अंदर की आंखें और कान चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए कि जो इबादत में मिलती है। तो खुदा ताला ने रूह और हयात को जुदा किया है। हम अपने गिनानों के अंदर जो हमारी हयात है इसको जीव कहते हैं। जीव जो है वो लाइफ है, फोर्स ऑफ लाइफ। माँ के पेट में जो स्पर्म कंसीव होता है उसमें लाइफ होती है, रूह नहीं है। उसकी वजह यह है कि रूह का जो रहने का मकाम है, रूह का जो कंटेनर है, वो है इंटेलिजेंस, अक्ल। माइंड नहीं, इंटेलिजेंस। रूह अक्ल के अंदर रहती है और जब तक अक्ल डेवलप नहीं होती बच्चे के अंदर, माँ के फीटस में जब तक अक्ल डेवलप नहीं होती तब तक रूह उसमें नहीं आती। कहाँ रहे? फिर कहते हैं कि जब 16 अठवाडिये बच्चे के हो जाते हैं माँ के पेट में तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। हाथ, पांव, नाखून, बाल, आंखें वगैरह, कान, तमाम जितनी भी उसकी फैकल्टीज हैं, एनर्जीज हैं, वो सब उसमें आ जाती हैं। अब वो वेट करता है, क्योंकि जब अक्ल उसके माइंड के अंदर जो अक्ल है, जब वो इस लायक बन जाती है कि रूह दाखिल हो गए, तो उस वक्त जब रूह दाखिल होती है एक घंटी बजती है, एक क्लिक होती है, और वो क्लिक ये है कि बच्चे का हार्ट बीट होना शुरू होता है। 16 वीक से पहले बच्चे का हार्ट होता है, लेकिन फिर कहते हैं जब रूह दाखिल होती है उस वक्त उसकी हार्ट बीट शुरू होती है। और हामिला माँ है, जब बच्चे का पहली दफा हार्ट बीट करता है तो फर्स्ट बीट माँ को पता लगता है। कैसे कैसे इल्म की बातें हमारे पीरों ने हमें गिनान में फरमाई। अब इस बात के अंदर पे जो मैंने आपको बात कही कि जीव और आत्मा, उसका क्या ताल्लुक और किस तरह से आत्मा आती है, हिंदुओं के किसी शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वेद भी पढ़े हैं, गीता और रामायण का भी, हालांकि रामायण कोई खास मजहब की किताब नहीं, फिर भी राम की बहुत सी उसके अंदर फरामीन और अक्ल की बातें हैं जिसको हम इंग्लिश के अंदर एफोरिज्म कह देते हैं। कहीं भी मुझको ये चीज नहीं मिली। दुनिया का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े मजहबों का बहुत सी चीजें होंगी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मेन चीजें मैंने गिनानों के समझने के लिए पढ़ी है। हमारे पीरों ने गिनानों के तो कमाल किया है, बेहिसाब कमाल किया है। इंसान जो है वो बना हुआ है साइकोलॉजी से, यानी इंसान के ख्यालात, अमल, अमाल, काम, उसकी रिकॉर्डिंग उसके अपर ब्रेन में जिस तरह से अक्ल और मेमोरी है, मगर पास्ट चीजों का जो रिकॉर्ड है उसकी सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड होता जाता है। और ये रिकॉर्ड पीर कहते हैं मिटता नहीं, चाहे एक लाइफ होवे या 10 दफा जन्म ले रहे। और हम इस्माइली इस बात को मानते हैं कि हमारा इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये हमारा पहला जीवन नहीं है। कुरान उठाओ तो अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारा पहला जीवन नहीं है,
It's not your first life. तुम मरे हुए थे, तुम मरे हुए थे, खुदा कहता है कुंतुम अमवात, तुम मरे हुए थे। ऐसा नहीं कहा खुदा ने कि तुम कुछ नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, नहीं, अल्लाह कहता है तुम मरे हुए थे। मौत किसको होती है? जो जानदार होवे, जीता होवे, उसकी मौत होती है। तो खुदा का ये इशारा कि तुम मरे हुए थे तो जाहिर करता है कि मौत इसलिए आई कि हम जीते थे। कुरान में 27 जगहों के ऊपर अल्लाह ताला ने पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ का जिक्र किया है। मुसलमान नहीं मानते इस चीज को। क्योंकि नहीं मानते? उनको मनाने वाला, समझाने वाला कोई ना मिला। रसूल अकरम बार बार कहते रहे कि मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़े जाता हूं, कुरान और मेरी आल, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगी। तुम इन दोनों को पकड़ रखो। इसमें से एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, एस्ट्रे चले जाओगे। जिंदगी भर तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं आएगा कि तुमने क्या भूल की, और फरमाया कयामत तक तुम गुमराह हो जाओगे। खुदा की कसम, रसूल पाक का ये इशारा बिल्कुल सच निकला। मुसलमान गुमराह हो गए। उन्होंने अली को छोड़ दिया, इमाम को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह की आल को छोड़ दिया, और रसूलुल्लाह की आल के साथ वो सलूक किया कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। गिन गिन के बदले लिए उन्होंने। अल्लाह कुरान में कहता है कि ऐ मोहम्मद, इन अरबों को कह दो, मैंने नबूवत का तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया है, यानी नबी बन के मैंने जो तुमको गंदगी में से, तुम्हारे गुनाहों में से, अंधारे में से, इग्नोरेंस में से, जहालत में से तुमको निकाल के मैंने तुम्हें इंसान बनाया, सिविलाइज बनाया, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां पैदा कर दी। तो इन तमाम चीजों का मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। ला असअलुकुम अज्र रिसालत, मैं अपनी रसालत का तुम्हारे पास से कोई भी गिफ्ट या अजर या उसका बदला नहीं चाहता, कोई प्राइस नहीं चाहिए, सिवा इसके कि मेरी आल के साथ मोहब्बत रखो। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मोहम्मद के मुंह से निकाला, और मोहम्मद ने बहुत दफा कहा कि मेरी आल से मोहब्बत रखो। इस आल के अंदर हमारे सुन्नी भाई हैं, वो बीवियों को भी ले लेते हैं, हालांकि बीवियां आल में इतरत में नहीं आती। रसूलुल्लाह की आल में, अहले बैत में अली जरूर है, मगर आल में नहीं है। हम जब इस सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो इस सलावत के अंदर आले मोहम्मद में मौला अली नहीं है। मौला अली रसूलुल्लाह के बेटे या बेटी के बेटे नहीं है। मौला अली आल से बाहर है, और उसका इशारा वो अल्लाह के नूर में है, क्योंकि अली है वो अल्लाह का नूर है। और अल्लाहुम्मा कह के हमने अली को इसमें शामिल किया है। और बाद में हसन हुसैन की आल आती है, जिसको हम शाहपीर कहते हैं। तो खुदा कहता है कि ऐ मोहम्मद, इनको कहो मुझे रिसालत का कोई बदला कीमत नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि मेरी आल के साथ मोहब्बत रखो। और मुसलमानों ने बड़ी मोहब्बत रखी, बहुत। कैसी मोहब्बत की मुसलमानों में? मैं मुसलमानों की मोहब्बत का आपको जिक्र सुनाऊं। कुरान शरीफ के फरमान पे उन्होंने कैसा अमल किया। नबी करीम जो ही आंख बंद की तो हजरत अबू बकर उमर उठ के चले गए, और जाके इन्होंने खिलाफत कायम कर दी। और मौला अली अलैहिस्सलाम के और या 4-5 और बनी हाशिम के सिवा मोहम्मद को दफन करने वाला कोई नहीं था। ये दोनों ससुरे थे, नबी के फादर्स इन लॉ थे। हजरत अबू बकर की बेटी बीबी आयशा नबी की वाइफ थी। हजरत उमर बिन अल खत्ताब की बेटी हफ्सा बीबी वो सेकंड औरत थी। इस तरह और भी बहुत सी औरतें थी, लेकिन ये 2 सबसे बड़े प्रोमिनेंट सहाबा जो थे, इन दोनों की बेटियां नबी के घर में थी। अपने दामाद को दफन करने के लिए इनको न सूझी। अपने दामाद को
اپنے سن ان لو کو دفن بھی نہیں کیا، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، جنازہ بھی نہیں دیا، منہ بھی نہیں دیکھا، مٹھی بھی نہیں ڈالی قبر کے اندر. دیکھو تو صحیح، 1 گھنٹے کے اندر تو بہت 1 گھنٹہ ہے، لیکن جو ہی نبی نے آنکھ بند کی 5 منٹ کے اندر یہ اٹھ کے چلے گئے، اپنے داماد کے جنازے کو، میت کو چھوڑ دیا. اسلام کی کیسی اچھی محبت ہے یہ. اور پھر جب خلافت اسٹیبلش ہو گئی، بنی ہاشم نے بیعت نہ کی. حضرت ابوبکر کی خلافت کو بنی ہاشم نے قبول نہیں کیا. اور بھی بہت سے ٹرائبز تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا، اور ان ٹرائبز کو اس بات کے اوپر کہ وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول کریں، اس نے لشکر بھیجا اور بہت سے ایسے قبیلوں کو اندر خون ریزی کی، بہت سو کو قتل کر دیا حضرت ابوبکر کی خلافت کو قبول نہ کرنے کے عوض میں. بنی ہاشم نے بھی نہیں کی. مولا علی چپ چاپ شانت ہو کے بیٹھ گئے. اگر مولا چاہتے تو اس کی ذوالفقار آج بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی ذوالفقار ایسی تھی کہ سب لوگوں نے اس کا مزہ دیکھ لیا تھا، اس کی کرشمہ دیکھ لیا تھا کہ اکیلی ایک ذوالفقار ساری دنیا کے لیے کافی تھی. مگر علی نے اس ذوالفقار کو رکھ چھوڑا، چپ ہو کے بیٹھ گئے اور قرآن شریف کو جمع کرتے رہے. حضرت ابوبکر نے بی بی فاطمہ کا ایک باغیچہ تھا جو رسول اللہ نے اس کو وراثت میں دیا تھا، اس باغیچے کو نیشنلائز کر لیا. اس کا نام تھا باغ فدق. یہ جو فدق کا باغ تھا اس میں کھجوریں اور بہت سے پھل کے درخت تھے، اندر تھوڑا سا پانی بھی تھا. بی بی فاطمہ کو اس میں سے روزی ملتی تھی. حضرت ابوبکر نے اس کو نیشنلائز کیا. بی بی فاطمہ ہاتھ کا لکھا ہوا رسول اکرم کے سائن اور اس میں سیل لگی ہوئی، مہر لگی ہوئی کہ میں یہ باغ فدق جو میری خود کی پرسنل محمد بن عبداللہ کی ملکت ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیتا ہوں. وہ نبوت کی ملکت. حضرت علی باہر ہی نہیں نکلتے تھے، سوا کے مسجد میں جاتے تھے اور چلے آتے تھے. حضرت ابوبکر کو بڑا غصہ آیا. ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر حضرت علی ابوبکر کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے تو بنی ہاشم کسی دن اس بات کا تقاضا کریں گے. ایک دن آئے دروازے کے اوپر اور حضرت ابوبکر کے کہنے سے حضرت عمر نے زور سے پکار کی، یا علی باہر نکلو اور ابوبکر کی آگے بیعت کرو، نہیں تو میں تمہارا گھر جلا دوں گا. اور سچ مچ آگ لے کے آئے فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے. تو حضرت علی نے اندر سے ہی پکار کی کہ تو رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلائے گا. چپ ہو کے چلا گیا، شرمندہ ہو گیا. لیکن اور بھی جب دن نکل گئے تو ایک دن واپس آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کے بڑے زور شور سے پکار کی اور غلط چیزیں بھی کہیں. تو اس وقت بی بی فاطمہ چلی آئی دروازے کے پاس اور بی بی فاطمہ نے کچھ پروٹیسٹ کیا. حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، دروازے کے اوپر ایک زور سے لات ماری. یہ لات سے دروازہ ٹوٹ گیا اور بی بی فاطمہ کے پیٹ کے اوپر گرا. بی بی فاطمہ کے پیٹ کے اندر ایک لڑکا تھا. وہ لڑکا تھوڑے وقت کے بعد پیدا ہونے والا تھا. یہ تیسرے لڑکے کا نام محسن تھا. حسن حسین تو تھے ہی. 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے اور 9 ساڑھے 9 مہینے حسن حسین میں فرق تھا. لیکن یہ تیسرا بچہ پیٹ میں تھا اور پہلے سے ہی حضرت رسول اکرم نے اس کا نام محسن رکھا تھا. یہ دروازہ لگنے سے بی بی فاطمہ کا حمل گر گیا، لڑکا بھی مر گیا اور دوسرے کے تیسرے دن بی بی فاطمہ نے پران دے دیے. بی بی فاطمہ نے ایک وصیت کی تھی حضرت علی کو، کہتی ہے میرے شوہر نامدار، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز مانگتی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا اور مجھے آپ غسل دینا اور کوئی مجھے غسل نہ دے. میری دفن کریا آدھی رات کے بعد کرنا اور میری دفن کریا اور جنازے میں میرے ہی گھر والوں کے سوا اور کوئی نہ آوے. مولا مرتضی علی نے
اس کو غسل دیا اور آدھی رات کے بعد اپنے کندھے کے اوپر اس کو اٹھا کے جس طرح عام طور پہ بے ہوش آدمی کو اٹھاتے ہیں چھپ جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح لوگوں کو پتہ لگا کہ بی بی فاطمہ بنت رسول، دختر رسول، خاتون جنت، کہ جس کو دیکھ کے رسول اکرم کو اتنی محبت آتی تھی، اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ نبی کریم صحابوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی بی بی فاطمہ آ جائے تو رسول اکرم اٹھ کھڑے ہوتے تھے اس کو مان دینے کے لیے، اس کو چومتے تھے پیشانی کے اوپر، اور جس کمبلی کے اوپر بیٹھتے تھے آدھی خود خالی کر دیتے تھے اور بی بی فاطمہ کو اپنی پاس بچھاتے تھے۔ اس بنت رسول کے لیے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جس نے خوش کیا خدا اس کے اوپر راضی ہوئے گا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا یعنی دکھ دیا اور غصہ دلایا تو خدا اس آدمی کے اوپر غضبناک ہوگا۔ آپ ہسٹری تو پڑھو، لیکن آپ کو یہ چیزیں ان کتابوں میں کہ جو بک شاپس میں ملتی ہوئی ہیں ان میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ شیعہ کتابوں میں آپ کو چیزیں ملیں گی۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر سنیزم کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے بالکل اپوزٹ چیزوں میں چلی آتی ہے۔ سنیوں کو راضی کرنا ہے، ایک بات کرو، امام کو چھوڑ دو، وہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں قرآن شریف میں امامت ہے ہی نہیں، مگر ہم قرآن شریف میں سے امامت کو مان کے عمل کرتے ہیں، اس لیے یہ دو سٹریمز کبھی نہیں ملیں گی۔ پھر بھی ہمارے اماموں کی بڑائی دیکھو، پھر بھی ہمارے اماموں کی بڑائی دیکھو کہ اسلام کو بچانے کے لیے ہم نے بہت سی چیزیں دکھ کی اٹھا کے بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی۔ 6 مہینے کے بعد رسول اللہ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ گزر گئی، اور جب بی بی فاطمہ گزر گئی مولا مرتضی علی کو دنیا بھر میں بڑا رنج ہوا۔ ایک دن باہر نکلے، ابو سفیان کہ جو آرک اینیمی تھا، جس نے رسول اکرم کو بہت ستایا اور اسلام کی تمام لڑائیاں نبی کے سامنے جو ہوئی تو یہ ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی۔ معاویہ کا باپ یزید کا دادا تھا۔ ابو سفیان آمنے سامنے ہو گئے، مولا علی کو ملا تو کہتے ہیں یا علی کیا کرتے ہو، تمہارا حق ہے یہ خلافت کا اور ابو بکر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے کو ذرا آنکھ کا اشارہ کر، میں مدینے کی گلیاں لشکر سے بھر دوں۔ ابو سفیان کا دل کیا کہتا رہا، زبان کیا کہہ رہی ہے، اس کا تفاوت جو تھی وہ مولا جانتے تھے۔ ابو سفیان کی نیت یہ تھی کہ مولا سچ مچ میری اس مدد کو قبول کر لے، میں لشکر لے کے مدینے کے اندر لڑائی شروع کر دوں اور مسلمانوں کو قتل کر کے اسلام کا خاتمہ کر دوں، کیونکہ وہ آخر تک وہ دشمنی تھا۔ ابو سفیان کبھی بھی اسلام کو اپنے من سے قبول نہ کر سکا۔ مولا مرتضی علی نے ذرا غصے کی نظر میں کہا، اے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا، تیرے دل کا کینہ تیری زبان سے ظاہر ہوتا ہے، جا چلے جا، مجھے تیری کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن مولا نے دیکھا کہ ابو سفیان ضرور اندر فتنہ کرے گا۔ دوسرے دن مولا مرتضی علی تیار ہو کے ابو بکر کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا، اے ابو بکر میں تیری خلافت کو اسلام کی بچانے کی خاطر قبول کرتا ہوں، لا ہاتھ دے۔ اور آپ نے اس کا ہاتھ لیا، اس نے اپنا ہاتھ دیا۔ مسلمان بھائی کہتے ہیں مولا مرتضی علی نے ابو بکر کی بیعت کی۔ بیعت ایسی نہیں کہ جیسی ہم امام کی بیعت کرتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی بیعت کی تھی، یہ جو بیعت ہے اس کی خلافت کو قبول کرنے کا اقرار تھا۔ مولا مرتضی علی نے اپنا حق چھوڑ دیا، لڑائی نہ کی، تلوار رکھ دی، پیس پیدا کر دی۔ ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے دینداروں۔ آپ کبھی اس زمانے کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو تعجب ہوئے گا کہ بھلا مولا نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ رسول اکرم نے غدیر خون کے اندر 1,20,000
मुसलमान औरतों मर्दों के अंदर अली का हाथ पकड़ के सबके सामने दिखाया कि ये तुम्हारा मौला है, मेरे बाद ये तुम्हारा मौला है। हालांकि बाद का शब्द मेरा है, रसूल अकरम ने बाद का लफ्ज़ नहीं कहा, इतना ही कहा कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। ये प्रेजेंट टेंस की बात है, फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, मगर इशारा ये था कि अली को तुम अपना मौला रखो। आपको मालूम है सबसे पहले कौन आया? हजरत उमर आए। सबसे पहले 1,20,000 आदमियों में से हजरत उमर उठे, आके कहा बखे बखे या अली इब्न अबी तालिब अंत मौलाई व मौलाए कुल्लुल मोमिनीन वल मोमिनात। ऐ अली, मुबारक मुबारक हो आपको, आप मेरे मौला हो और तमाम मुसलमान औरतों मर्दों के भी मौला हो। सबसे पहले हजरत उमर ने ये इकरार किया रसूलुल्लाह की हाजिरी में, और यही हजरत उमर थे कि जिसने सबसे पहले बैत तोड़ डाली। और इस्लाम के अंदर बैत तोड़ डालने के लिए हमारे चौथे पाठ के अंदर जो आयत है अल्लाह पाक की, वो आप पढ़ लो और उसका मतलब लगा के देख लो। हुसैन का वक्त आया, इमाम हुसैन ने यजीद का सामना किया। मौला अली ने अपने हक के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपना हक छोड़ दिया और लड़ाई नहीं की, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने लड़ाई की। अगर हजरत अली लड़ते तो इस्लाम मिट जाता, और अगर हजरत इमाम हुसैन न लड़ते तो इस्लाम मिट जाता। दोनों वक्तों के अंदर जुदा जुदा हालात और सर्कमस्टांसेस थे। यजीद था, शराबी था, जानी था। यजीद खुदा को मानता ही नहीं था। यजीद के हालात बयान करना इस पाक जमात खाने के अंदर अच्छा नहीं है, मगर यजीद को मुसलमान, तमाम मुसलमान किसी भी फिरके के, वो उसको जानते हैं और बुरा समझते हैं। यजीद ने खाना काबा को आग लगाई। ये जहां जाके आज दुनिया भर के मुसलमान हज करते हैं और सजदा करते हैं बैतुल्लाह को, यजीद ने आग लगाई और पत्थर मार के उसकी बिल्डिंग को तोड़ डाला। छत को आग लग गई, खिड़कियां जल गई, पर्दे जल गए। इस यजीद की अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते, यानी इमाम हुसैन उसकी खिलाफत को मान लेते, जिस तरह से कि अली ने हजरत अबू बकर की खिलाफत को माना था, कभी इमाम हुसैन ऐसा करते तो इस्लाम मिट जाता। इसलिए मिट जाता कि यजीद खलीफा था और उसकी तमाम बदियां और गुनाहों का फैलावा हो जाता, और लोग कहते कि देखो रसूलुल्लाह के नवासे ने भी उसको मान लिया है, तो इस्लाम मिट जाता। आल अली नबी जी ने ओढ़ी ने सुने। अली नबी की जो आल है उसको पहचान के, यानी यहाँ पहचानने का इशारा इमाम है कि इन इमामों के अंदर अल्लाह का नूर है, अली नबी का नूर है, अली नबी के वारिस हैं, अली नबी के गाजी नशीन हैं, अली नबी के खून वाले हैं, अली नबी का खून इनकी रगों में दौड़ता है। इनकी ओळखान करके इनका मानो, इनकी ओबीडियंस करो। और इसलिए कि इन्होंने, अली नबी की औलाद ने इस्लाम की बड़ी मदद की है, इस्लाम को बचाया है। आज भी इस्लाम बचने पे है और इस्लाम का कभी भी खराब इमाम ज़मान नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। आपको शायद पता होगा, मैं छोटी सी बात करता हूँ कि मोम्बासा के अंदर एक अरब लड़की है, मिसेस सफविया। मौलाना हज़रत इमाम ने 2 बरस पहले अपनी ख्वाहिश जाहिर की और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत की कि मुसलमान स्कूलों के बाजू में मदरसा बनाते हैं। देखो मौला इस्लाम का मालिक है, उसका दिल जलता है, हम उसके कुटुंबी हैं, हम उसके रूहानी बच्चे हैं, हमारा उसका ताल्लुक जो है वो और किस्म का है। लेकिन इस्लाम में कहीं भी तकलीफ होती है तो मौला उस तकलीफ को सहन नहीं कर सकता। ये जो मुसलमानों के बच्चे 3, 4, 5 वर्ष की उम्र में किंडरगार्टन की जो क्लास के हैं, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और जब वो स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में जाते हैं तो उनको एंट्रेंस नहीं मिलती, दाखिला नहीं मिलता, क्योंकि इंग्लिश नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और उसका अंजाम ये हुआ कि मुसलमान बच्चे स्कूलों के अंदर एजुकेशन के लिए पीछे रह गए।
امام نے اس کی روٹ کو پکڑا کہ مسلمانوں کے یہ جو مدرسے جب مسجد کے ساتھ ہیں وہاں ان بچوں کو تھوڑی بہت انگلش وغیرہ سکھائی جائے، تھوڑا سا ارتھمیٹک سکھایا جائے، کچھ تھوڑا سا جیوگرافی سکھایا جائے۔ اب اس کام کے لیے یہ مسز صفیہ ٹرینڈ ٹیچر ہے، اس کو پکڑا گیا، سمجھایا گیا، راضی ہوئی، اور مومباسا کے اندر یہ اسکول کچھ چل رہے ہیں۔ مولانا حضرت امام نے ایڈمنسٹریٹر کو کہا کہ اگر ایک ہفتہ میں اس بات کے اندر مدد نہیں کرے تو مجھے کہنا، میں $20,000 اپنے کھیسے میں سے دوں گا۔ اب وہ مدرسے چل رہے ہیں، بہت سکسیس ہوئی۔ حضرت امام گئے برس جب زنزبار گئے تو مولا شارٹ سلیوز کے اندر کوٹ کے بغیر گلیوں میں گھومتے رہے، ان مدرسوں کے پاس بھی گئے، مسجدیں بھی دیکھی، اور یہ جو مسلمان تھے جب مولا رستے میں سے نکلے تو ایسا بیٹھ جاتے تھے اور ہاتھ باندھ کے کہتے امام ایٹھو پٹیا برا کا ہے ہمارے امام، ہم کو برکت دو۔ مولا کتنا خوش ہوا، اور وہاں بھی یہ پروگرام شروع کیا گیا، اور 2 سے 3 مدرسے اس کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہ کام بڑھ رہا ہے۔ مولانا حضرت امام کو اس کے یہ مرید نہیں ہے، لیکن اس کے نانا کی امت ہے۔ امام سلطان محمد شاہ ایک دفعہ دلی کے اندر بیٹھے تھے اور گولڈن جوبلی کا زمانہ تھا، وہ تو ہو چکی تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کو اس کی پچھلی رات مسلمانوں نے بہت اچھا مان وغیرہ دیا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں سبز علی مشنری بھی تھے۔ تو دوسرے دن جب مولا پنڈال میں آئے دیدار دینے کے لیے، پنجابی جماعت کو 8,000 کی جماعت تھی، اور سبز علی مشنری کہتے ہیں خداوند رات کو یہ جلسہ دیکھ کے، آپ کی عزت دیکھ کے، آپ کے اوپر مسلمانوں کی فدائیت دیکھ کے ہمارا دل بہت بڑا ہوا، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے مولا کو انہوں نے بہت مان دیا۔ سب فرمایا سبز علی تم سچ کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہے یہ میرے نانا کی امت ہے، بھلے ان کو میری شناخت نہیں، مگر جب وہ درود پڑھتے ہیں یعنی صلوات پڑھتے ہیں، مولا فرمایا وہ صلوات میرے اوپر آتی ہے کیونکہ میں آل رسول ہوں، میں امام ہوں۔ سبز علی میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے نانا کی امت ہے۔ حضرت امام کے بھی آج یہ فرمان ہے کہ تم برجز بناؤ، مگر ایک بات یاد رکھو، برج بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں، برج بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنی ہو جائیں، برج بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علی کو امام کو چھوڑ دیں۔ برج اس طرح بناؤ کہ ان کو شانتی سے، آرام سے، علم سے ان کو کہو کہ ہم اپنے امام کو مانتے ہیں، وہ اللہ رسول کے حکم سے مانتے ہیں۔ ہمیں اپنے مذہب کی تعلیم ملنی چاہیے، ہمیں اپنے مذہب سے واقفیت ہونی چاہیے، اور ہم کو اپنے مذہب کی اگر واقفیت نہیں ہے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ تم آغا خان کو خدا مانتے ہو، تم ایک انسان کو خدا کہتے ہو، اور ہم بگی بلی کی طرح چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس بہت سمپل سادہ جواب ہے کہ ہم 3 وقت اپنی نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کہ اللہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، ہم تو اس اللہ کو نور ہی نور مانتے ہیں۔ آغا خان جو ہے وہ ایک انسان ہے، ہم آغا خان کو خدا نہیں مانتے۔ ہاں یہ ضرور مانتے ہیں کہ امام آغا خان کے اندر جو نور ہے وہ نور اللہ کا نور ہے، اور ہم محض نور ہی کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آغا خان کو اس کی فزیکل حالت کے اندر ایسا سمجھیں کہ خدا، تو یہ تو شرک ہے، اور اسلام میں شرک کرنا عظیم گناہ ہے کہ جو بخشا نہیں جاتا۔ کسی انسان کو، کسی میٹیریل چیز کو خدا کا درجہ دینا یا خدا ماننا، یہ تو عظیم گناہ ہے، جو کبھی خدا کہتا میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر ہم نے ایسا سمجھا کہ جو ہمارے بہت سے بھائی کبھی سوچتے ہوں گے، تو دینداروں، میں آپ کو اپنے اسماعیلی مذہب کے جو اماموں اور پیروں نے ہمیں سکھایا ہے کہ فزیکل سائیڈ امام کی جو ہے وہ ایک لنک ہے
امام کے نور میں اور ہمارے بیچ میں کہ اگر حضرت امام کی فزیکل سائڈ بدل نہیں ہوئے تو نور کی ڈائریکٹ گائیڈنس ہم کو مل نہیں سکتی. ہم نبیوں کی طرح لائق نہیں کہ ہمارے اوپر وہی اترے. امام کے فرمان ہم کو جوڑونی دیتے ہیں اور وہ جو فرمان ہے حضرت امام کی گائیڈنس ہے وہ اس نور کی گائیڈنس ہے کہ جو امام کے اندر ہے. حضرت امام کا ظاہری بدن عام لوگوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, بچہ تھا, چائلڈ بنا, جوان بنا, اب مولا بوڑھے ہو رہے ہیں. حضرت امام اس وقت 53 ایئرس کے ہیں. سلطان محمد شاہ 80 برس کی عمر میں ہماری نظروں کے سامنے گزر گئے. علی شاہ ماں باپ لگ بھگ 69 ایئرس کی میں گزر گئے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ لگ بھگ 82 ایئرس کی ایج میں گزر گئے. تو میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم حضرت امام کو ظاہری اس کے بدن کے طور پہ اگر ہم امام مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ اس کے اندر یہ ڈیوینٹی ہے, بدن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت امام شریر کے طور میں خدا ہے, جو غلط ہے اسلام کی نظر سے بھی, اسماعیلی مذہب کی نظر سے بھی, کیونکہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ 70-80 برس کی عمر پہ پہنچ کے خدا مر جاتا ہے. تو ہمارے 48 خدا مر گئے. حضرت علی نے وفات پائی, امام حسین نے وفات پائی. ہمارے تمام امام جو تھے وہ اسی طرح سے پیدا ہوئے دنیا میں جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ بڑے اور جوان ہوئے اور بوڑھے ہو گئے, گزر گئے. تو کیا خدا مر گئے؟ نہیں دیندارو, خدا تو کبھی مرتا نہیں. اور دیکھو علی کا نور آج بھی موجود ہے. یہ نور نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہ کبھی مرتا ہے. نور کبھی تھکتا نہیں, نور کبھی بیمار نہیں ہوتا. علی کا نور چلا آتا ہے, قیامت تک ایسا ہی رہے گا. کپڑے بدلتے رہتے ہیں مگر ذات وہی رہتی ہے. اسماعیلی مذہب کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تصویروں کے سامنے اور ہمارے بہت سے جماعت خانوں کے اندر تخت پڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جا کے ہم ہاتھ جوڑیں اور یہ کریں اور وہ کریں. آج سے 42-43 برس پہلے امام کے حکم سے میں جب افریقہ آیا تو یہ افریقہ کی حالت دیکھ کے کہ جماعت خانوں میں تخت پڑے ہیں, میں نے تخت ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر ہم جو کرتے ہیں برابر نہیں. اس کے اوپر میں نے بہت واضح کی. جماعت میں ہوا پا ہو گیا, میری واضح بند بھی ہوئی. امام سلطان محمد شاہ نے تالیقے بھیج کے میری واضح کرنے کا پھر حکم دیا. یہ جو تخت ہے وہ یہ لکڑی کا تخت نہیں. امام کہتے ہیں کہ جہاں مکھی کمڑیا بیٹھتے ہیں وہ شاہ پیر کی گادی کے اوپر بیٹھتے ہیں. مکھی کہتا ہے خانہ ودان, وہ خانہ ودان امام کا ہے. کمڑیا کہتے ہیں خانہ ودان, وہ خانہ ودان شاہ پیر کا ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری دی ہوئی چیزیں تمہاری نیت کی وجہ سے قبول کرتے ہیں, یعنی جیسی تمہاری نیت مراد قبول کرو خانہ ودان. یہ امام کے ہاتھ پہ ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے. جب تک کہ مکھی کمڑیانی گادی کے اوپر جماعت خانے میں بیٹھے ہیں تب تک وہ مولانا حضرت امام کی گادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کبھی بھی جماعت خانے کے اندر مکھی کمڑیا گادی پہ بیٹھے ہوئے, اگر وہ غلط بھی کرتے ہوئے, اگر وہ کوئی خراب بھی کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند نہیں, تو بھی دینداروں مکھی کمڑیا کی بات کو جماعت خانے کے اندر کبھی توڑنا نہیں. اگر وہ رونگ بھی ہے, وہ انسان ہے, ان کے اندر حضرت امام کے دیے ہوئے فرمان سے بخش دینے کی اور قبول کرنے کی چیزیں ہیں. مکھی کمڑیا امام نہیں ہے, شاہ پیر نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ مکھی کمڑیا انفیلیبل بن گئے. مکھی کمڑیا بھی بھول کرتے ہیں. بہت سے مکھیوں نے مال سرکاری بھی کھایا, امام کا سامنا بھی کیا. اس قسم کی باتیں اور ہیں, مگر جب وہ اپنی گادی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر حضرت امام کی شاہ پیر کی طاقت ہوتی ہے. اور 4 چیزیں ہیں جو گد کے اندر ہمارے پیر نے دی ہوئی ہیں. یہ 4 چیزیں مکھی کمڑیا کے ہاتھ میں ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ گناہ کی معافی دیتے ہیں, یہ طاقت ہے. اس کو 4 کڑا کہتے ہیں پیروں کے کنان میں. پیر کے پاس 16 کڑا ہے, اس میں سے 4 گد میں دی ہوئی ہیں جس کو مکھی کمڑیا ہینڈل کرتے ہیں. ایک ہی چیز پہلی یہ کڑا ہے یعنی اتھارٹی, کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی دیتے ہیں اور مولا قبول کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کوئی منت مانتا کی ہوئی ہے, مکھی کمڑیا اس کو قبول کراتے ہیں.
تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہماری موت نزدیک آتی ہے تو اس وقت ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے معدن کا چھانٹا دیتے ہیں جو ہمیں موت کے اندر کام آتا ہے. یہ بھی کام گت کا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم حق مال واجبات ایمان کا ہے، 10 مہمانی ہے، اس کی قبولات کرنا بھی مکھی کامڑیا کو ملا ہوا ہے. یہ 4 کلا گت کی پیر کی طرف سے امام کے حکم سے ملی ہوئی ہے. مکھی کامڑیا کا کبھی سامنا نہیں کرنا، لیکن گت کے اندر ضرور آؤ، نمر بن کے آؤ، ہمبل بن کے آؤ، اور بالکل اپنے آپ کو ہیوملیشن کے اندر لے جاؤ مولا کے حضور میں. کبھی بھی جماعت خانے کی بے ادبی نہیں کرنا، کیونکہ یہ امام کا گھر ہے اور یہاں امام شاہ پیر کے جامع کے اندر 24 آورز نورانی حالت میں ادھر بیٹھا ہے. ایسا نہیں سمجھنا کہ دعانیت خیر کر کے مکھی کامڑیا چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ جماعت خانہ ختم ہو گیا، بھلے ڈانس کرو اور بدیوں برائیوں کے کام کرو. بالکل نہیں. دعانیت خیر کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے ہم کو رضا دی کہ اب تم گھر جاؤ. ہم جب جماعت خانے آتے ہیں تو ہم ہے زندہ کہتے ہیں، قائم پایا کہتے ہیں، یعنی مولا کے گھر میں آئے، مولا نے ہم کو بلایا، ہم جماعت خانے آئے اور تمام کریا کرم اعمال ہمارے ہو گئے، عبادت بندگی ہو گئی. تو اب مولا کے پاس سے مکھی کامڑیا اجازت مانگتے ہیں، مولا ابھی ہم گھر جائیں. یہ ہے دعا نیت خیر، پرانی دعا نیت خیر جو ہماری دعا کے اندر تھی کہ صدر دن کی. آپ اس کو کبھی یاد کرو، کبھی کبھی پڑھا کرو. جماعت خانے کے اندر جو سسٹم ہے وہ برابر ہے، لیکن میں ویکتیگت طور پہ انڈیویجولی کہتا ہوں دعا نیت خیر. الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہتماند خیر کریے، ہتماند نو اینڈ فیوچر. 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے. ہتماند خیر کریے، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے. واٹے گھاٹے جو چلتے ہوئے، جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو مسافر ہیں، راہیے درگاہیں، جو آدمی مولا کے کام کے اوپر مسافری کر رہے ہیں اور جو مولا کے کام کے لیے ادھر ریٹھان میں بیٹھے ہوئے ہیں لوکلی، اس کے اندر ساری جماعت بھی آ گئی. راہیے درگاہیں، پنجے بھائی ہیں، یعنی جتنے بھی پنجے بھائی ہیں مومنین جماعت ہے. عشق داری ہیں جو مولا سے پیار کرنے والے ہیں. راہیے درگاہیں، پنجے بھائی ہیں، عشق داری ہیں. جملے جماعت جو خیر کریے. جملو جماعت کا مطلب ساری دنیا کی جماعت. گت جماعت کا مطلب جو جماعت میں حاضر ہیں. وہ لوگ کے جو باہر بیٹھے ہیں بانکڑے پہ وہ گت میں نہیں آتے. مومنوں، گت وہاں شروع ہوتی ہے کہ جہاں جماعت بھائی کھڑا ہو کے ہے زندہ قائم پایا کہتا سنتا ہے، وہ جگہ. اب وہ باہر جو بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہے، وہ گت کے باہر ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ وہ کون سی چیز گما رہے ہیں. گت مین سے 4 دیوار. تو جملہ جماعت ساری دنیا کی جماعت خیر کریے. آل نبی اولاد علی جو خیر کریے. یالی رکھی ظالم جے ظلم کنا، یالی رکھی شر شیطان کنا، یالی رکھی تینی کنا جنہیں کہ تو جی سانجھا نیا مولا. شیطان کی شرارت سے بچانا، بدیوں سے بچانا، اور ان سے بھی بچانا کہ جن کو تیری شناخت نہیں ہے ان کو ہم سے دور رکھنا. کیسی اچھی دعا پہ صدر دن نے بنائی تھی. جو مومنوں، علی نبی حضرت امام ہے، علی نبی کی آل حضرت امام ہے. اسلام کو بچانے والا حضرت امام ہے، اسلام کو اونچا کرنے والا حضرت امام ہے، اور اسلام کا مالک بھی امام زمان ہے. ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام کی شناخت میں ہے. اس لیے مولا نے 1903 میں ایک فرمان کیا تھا. مولا فرمایا جماعت کے لیے اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو کہ اسماعیلی جماعت میں تمہیں جنم ملا، جس کی وجہ سے امام کی شناخت ملی. 40 دانے پیر شاہ کے ایک تصویر روز نکالا کرو جماعت کے لیے. امام زمان کا حکم ہے. اور 40 دانے روز پیر شاہ کے جملے جماعت کے لیے نکالا کرو. علی نبی کی تابع داری کرو، علی نبی کی شناخت کرو، علی نبی سے پیار کرو، علی نبی کا حکم مانو. دین و دنیا کے اندر دن بدن آپ کی چڑھتی ہوگی، آپ کو قوت ملے گی. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا حقیقتی سمجھ دے، درسن سکریت میں پورا رکھے. مولا اپنی معرفت دے، اپنی محبت دے. مولا حق حلال کی روزی دے. مولا نیک اعمال کی توفیق دے.
مشکلیں آفت بلائیں دور کرے، بیماریاں دفع کرے۔ مولانا حاضر امام تمام جملہ جماعت کی ساری دنیا کے اندر جماعتوں اور ویکتیگت اسماعیلیوں کی جان میں، مال میں، آل اولاد میں، عزت آبرو میں، روزی کمانی میں، تندرستی میں برکت دیے اور چھلے دم تک ایمان سلامت رکھے۔ جماعتوں کنبوں کے اندر اتفاق محبت دے، زہر باتوں کی دار رسید کرے۔